عبداللہ بتا رہا تھا کہ ہم 4 لوگ تھے اور پیراشوٹس 3 تھے، جہاز سے کودنا تھا۔ میرے ساتھ عمران خان صاحب تھے، بلاول زرداری تھے اور شہباز شریف تھے۔ تو بلاول نے یہ کہتے ہوئے فوراً پیراشوٹ لے کر چھلانگ لگا دی کہ میں نے ابھی وزیر اعظم بننا ہے۔ اس کے بعد شہباز شریف نے یہ کہہ کر چھلانگ لگا دی کہ میں نے ابھی پنجاب کو اور زیادہ ترقی دینی ہے۔ تو عمران خان صاحب مجھے کہنے لگے، عبداللہ بتا رہا تھا کہ بیٹا آپ جاؤ، آپ پاکستان کا مستقبل ہو، آپ اتر جاؤ، میری خیر ہے۔ تو عبداللہ کہتا ہے میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ سر ابھی بھی ہمارے پاس 2 پیراشوٹس ہیں، ہم اکٹھے جائیں گے، کیونکہ نفسیاتی مریض شہباز شریف پیراشوٹ کے بجائے جلدی میں میرا بیگ پہن کر چھلانگ لگا چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے ایک اور خوفناک فیصلہ دیا ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ جسٹس بابر ستار نے ایم پی او جاری کرنے سے روک دیا تھا کہ اب کوئی ایم پی او جاری نہیں کرے گا اور کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ فیصلہ انہوں نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے کیس میں دیا تھا، لیکن چیف جسٹس صاحب اس سے مطمئن نہ تھے۔ پھر انہوں نے 2 رکنی بینچ بنایا اور انہوں نے ایم پی او کو جاری کر دیا تاکہ پولیس اور انتظامیہ اپنی مرضی سے الیکشن سے پہلے جس کو چاہے جب چاہے اور بغیر کوئی وجہ بتائے اس کو جو ہے وہ ان کو اٹھا لے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ دفعہ 144 اور یہ ایم پی او یہ محکوم لوگوں کے لیے تھے، محکوم جو ہے عوام کے لیے تھے۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو گوروں نے یہ قوانین بنا رکھے تھے، کیونکہ ان کو تو فرق نہیں پڑتا تھا نا کہ کسی کے گھر گھس جائیں، رات کو کسی کے گھر پھلانگ جائیں۔ وہ تو کہتے تھے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ جی یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ مخالف ہیں، اور خاص کر مسلمان، کیونکہ آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں نا، مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے اندر مزاحمت کو مرنے نہیں دیا، وہ کسی نہ کسی حد تک مزاحمت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے دفعہ 144 بار بار اور ایم پی او 3 تاکہ جب مرضی ہو تو آپ کسی کو اٹھا لیں۔ تو بہت شکریہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا۔ یعنی کبھی کبھی ہمیں احساس ہونے لگتا تھا عمران خان کے دور میں کہ یہ آزاد ملک ہے اور ہم آزاد ہیں، لیکن عامر فاروق دامن برکاتہ جیسے لوگ بار بار ہمیں جو ہے وہ یاد دلاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک مخصوص طبقہ آزاد ہے، یہاں پہ ایک مخصوص ایلیٹ کلاس آزاد ہے، یہاں پہ بیریا ٹاؤن والی جو کلاس ہے وہ آزاد ہے، ڈی ایچ اے والی جو کلاس ہے وہ آزاد ہے۔ باقی تم لوگ کیڑے مکوڑے ہو، تم لوگ جو ہے وہ بھیڑ بکریاں ہو، تم لوگ آزادی نہ مانگو، جو ہم کہیں گے تم لوگوں نے وہی کرنا ہے۔ تو بابر ستار صاحب کا جو ایم پی او کے خلاف آرڈر تھا وہ اب سسپینڈ ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں رہنے والے تیار رہیں، اور خاص کر پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سپورٹرز اور ہمدرد وہ خاص طور پر تیاری رکھیں، کیونکہ آپ کو ووٹ ڈالنے سے پہلے ہو سکتا ہے سرکاری مہمان بنایا جائے۔ اس سے پچھلے ویلاگ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر دامن برکاتہ انہوں نے ایک نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب کیا ہے۔ کچھ نکات میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھے تھے، کچھ نکات کیونکہ انہوں نے خود ہی سوال و جوابوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے، تو اس لیے ان کی جو ہے وہ خدمت میں ہمارے بھی کچھ سوال تھے، ہم بھی جان کی امان پاتے ہوئے ان سے سوال جو ہے وہ پوچھ لیں لگے ہاتھوں۔ ایک تو آپ کو خاص بات بتانی تھی کہ سمر عباس ایک بہت کریڈیبل صحافی ہیں۔ جب یہ کانفرنس ختم ہوئی اور طلبہ باہر نکلے تو انہوں نے سمر عباس صاحب کو گھیر لیا اور ان سے پوچھا کہ سر ہم نے سوال ٹھیک کیے تھے، ان کے جواب ٹھیک تھے، چونکہ سمر عباس صحافی ہیں بڑے قادور۔
تو سمر عباس نے کہا کہ پہلے آپ لوگ بتائیں آپ کا یہ تجربہ کیسے رہا. تو اسٹوڈنٹس نے کہا کہ سر ہمارا تجربہ تو یہ رہا ہے کہ جب ہم سوال کرتے تھے تو ہمیں محسوس ہوتا تھا جواب میں، یعنی جواب ہمیں اس طرح آتا تھا کہ جس طرح ہمیں ڈانٹ پڑ رہی ہو. اس ایک لائن نے اس پورے 2.5 گھنٹے کی جو کانفرنس تھی یا سیشن تھا یا جو بھی تھا وہ سارا کچھ جو ہے وہ بتا دیا ہے سارا حال کہ سر ہمیں تو ڈانٹ محسوس ہوئی ہے. بہرحال آرمی چیف نے جو مزید آگے چل کے کچھ ارشاد فرمایا ہے ان پہ سوال ہوا بڑا امپورٹنٹ کہ آپ سیاسی حکومتوں کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیتے. تو جواب میں آرمی چیف صاحب نے فرمایا ہے کہ 5 سال ضروری ہیں یا ملک کو بچانا ضروری ہے. جب کوئی ملک توڑنے پہ آ جائے، جب کوئی ملک بیچنے پہ آ جائے تو کیسے 5 سال جو ہے وہ پورے کرنے دیے جائیں. میری صرف جو ہے مدبانہ گزارش یہ تھی چیف صاحب سے کہ چیف صاحب ان میں سے کون کون، یعنی نواز شریف کو 3 دفعہ ڈسمس کیا گیا، آیا وہ ملک جو ہے وہ توڑ رہا تھا یا بیچ رہا تھا؟ اسی طرح بے نظیر بھٹو کی 2 دفعہ حکومت برطرف کی گئی، آیا وہ ملک توڑ رہی تھی یا بیچ رہی تھی؟ اسی طرح بالکل ریسنٹ پاسٹ میں عمران خان کو ایک بھونڈے طریقے سے نکالا گیا. تو یہ بھی عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ وہ ملک کو بیچ رہے تھے یا ملک کو توڑ رہے تھے. تو ان سوالوں کا بھی لگے ہاتھوں اگر جو آپ جواب دے دیتے، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انڈیا نے 15 سال میں 2 وزیر اعظم بھگتائے ہیں، ایک منموہن سنگھ اور دوسرا مودی. یعنی مودی ابھی اپنی دوسری مدت پوری کر رہا ہے. تو وہاں یعنی اسٹیبلشمنٹ کو کیوں نہیں محسوس ہوتا کہ یہ ملک توڑ رہے ہیں یا ملک بیچ رہے ہیں؟ وہاں تو سارا کچھ جو ہے سموتھلی ہو رہا ہے. یا بائیڈن ہے یا میکرون ہے یا پیوٹن کو میرا خیال ہے کوئی 20 سال ہونے والے ہیں اگر میں بھول نہیں رہا. تو وہاں کی وہ جو کہ زیادہ پڑھی لکھی ہے ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ملک توڑ رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں. تو یہ میں نے کہا ہم نے جو ہے جس طرح آپ کو بتایا کہ 15 سال میں انڈیا نے 2 وزیر اعظم اور ہم نے جو ہے وہ 8 وزیر اعظموں کو فارغ کیا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ آیا وہ 8 وزیر اعظم ملک کو بیچ رہے تھے یا ملک کو توڑ رہے تھے، یا ان کے جانے کے بعد ملک ٹوٹا یا بچا؟ آپ لوگ بتاتے کہ یہ کرپٹ ہے، آپ لوگ بتاتے کہ ان کے باہر جو ہے نا محلات ہیں، آپ لوگ ان کو گھر بھیج دیتے، پھر آپ لوگ جو ہے وہ دبئی میں بے نظیر کے ساتھ NRO کر لیتے، پھر لندن میں نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر لیتے. آپ کی مرضی ہے سر. ظاہر ہے اسٹوڈنٹس نے تو ویسے بھی سارا بتا دیا کہ جواب ہمیں ڈانٹ کی صورت میں جو ہے وہ ملے ہیں. اس کے بعد چیف صاحب کہتے ہیں کہ قرض کوئی معنی نہیں رکھتا، ہمارے پاس 10 خرب کی جو ہے نا وہ منرلز ہیں اور فلاں چیزیں فلاں چیزیں. سر یہ کب سے ہم سن رہے ہیں کہ 10 خرب، کوئی کہتا ہے 15 خرب. تو یہ یعنی قرضہ پھر ٹھیک ہے چڑھتا جائے ملک پہ، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ قرضہ لے کر یہ پروٹوکول اور یہ سارا کچھ انجوائے کیا جاتا رہے تو ٹھیک ہے. وہ یعنی ان کا کیا کرنا ہے ان منرلز کا؟ ان کو کب نکالنا ہے؟ ان کو قیامت سے 2 دن پہلے ریکور کرنا ہے. جب 2 دن رہ جائیں گے قیامت میں سے، ملک ہے کہ وہ قرضوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے اور عام آدمی کا سانس لینا محال ہو رہا ہے، اور ہمیں سارے کہتے ہیں کہ 10 خرب کی فلاں چیز پڑی ہے، 15 خرب کے ریکوڈک پڑے ہیں اور پتہ نہیں کتنے خرب کی فلاں چیز پڑی ہے. تو وہ سر ریکور کب ہوں گی؟ اگر اس کے بارے میں آپ اگلی جو ہے نا وہ کانفرنس میں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم ہو تو پھر ایک بار پھر انہوں نے کہ جی 95% جو سوشل میڈیا ہے وہ جھوٹا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سر یہ 95% یعنی ٹھیک ہے بالکل اس میں تحقیق ہونی چاہیے، کوئی گندا مواد اپلوڈ نہیں ہونا چاہیے، شیئر نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، اب رات کو مخدوم جاوید ہاشمی میرا خیال ہے موجودہ سیاستدانوں میں سب سے زیادہ بزرگ ہیں اور نیٹ اینڈ کلین بھی ہیں، اس کے علاوہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں. رات کو ان کے گھر پہ چھاپا لگا ہے. اب قصور یہ اب وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے. اب قصور یہ ہے جاوید ہاشمی صاحب کا کہ ان کا داماد وہ PTI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے. یہ قصور ہے سر.
حالانکہ وہ مخدوم ہیں، یعنی پیر ہے اپنے علاقے میں، رات کو 1 بجے ان کے گھر چھاپے لگے ہیں. اب وہ چیز سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے تو چھاپا لگا ہے، پولیس گئی ہے، ان کی دیواریں پھلانگی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا، لوگ تنقید کر رہے ہیں. یعنی جو مخدوم جاوید ہاشمی کے مخالف ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور سر دوسری دنیا کو تو سوشل میڈیا سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر جھوٹ ہے تو دفع کریں. یعنی جو اپنی حکومتیں کام کر رہی ہیں تو وہ کام کرتی رہے ہیں اور بس اللہ اللہ خیر صلاح. یعنی اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ، اللہ معاف کرے میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پہ پورن مووی بن چکی ہے. تھریسا مے جو وزیر اعظم تھی برطانیہ کی اس وقت، اس پہ پورن مووی بن چکی ہے، وہی گیٹ اپ بنا کے. تو انہوں نے کیا کیا سر؟ انہوں نے ایٹم بم دے مارا اپنی قوم کو. تو یہ تو پوری دنیا میں چل رہا ہے. جسٹن ٹروڈو کی ایسی ایسی تصویریں لوڈ ہوتی ہیں، موڈی کی ایسی ایسی تصویریں لوڈ ہوتی ہیں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن آپ سوشل میڈیا سے کیا چاہتے ہیں؟ یعنی سوشل میڈیا جو ہے نا وہ جو کچھ ہو رہا ہے. ارشد شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم آئینہ دکھاتے ہیں، بجائے اپنی شکل ٹھیک کرنے کے وہ آئینے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ آئینہ توڑتے ہیں. تو سوشل میڈیا سر، جو الیکٹرانک میڈیا اس کا حشر کیا کر دیا ہے ریاست نے، تو لہذا لوگ سوشل میڈیا پہ آتا ہے اور آپ کہتے ہیں 95% یہ جھوٹ ہے اور یہ جو ہے نا وہ جھوٹے لوگ ہیں. تو جو کچھ سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہی سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. اس کے بعد سر آپ فرماتے ہیں کہ جی یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. پہلے تو آپ نے ریاست مدینہ کی جگہ ریاست طیبہ استعمال کیا، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ایک ریاست مدینہ اور دوسرا پاکستان یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنے تھے. پھر مغربی تہذیب ہم نے اپنا لی. کس نے اپنا لی سر مغربی تہذیب؟ ذرا پاکستان کے 70% یا 60% علاقے میں جائیں، دیہاتوں میں، کہاں کس نے اپنائی ہے مغربی تہذیب؟ یہی اسلام آباد ہے جو کلب ہے، یا کراچی کو کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کوئٹہ کو، یا پشاور کو، یا ان کو راول پنڈی کو کہہ لیں. کس نے مغربی تہذیب اپنائی ہے؟ اور ان کو اپنانے پہ راغب کون کرتا ہے سر الیکٹرانک میڈیا پہ؟ یہ ٹائی کوٹ کون لگاتا ہے سر؟ اور یہ ٹائی کوٹ اور اردو بولتے ہوئے کس کی زبان میں چھالے پڑتے ہیں؟ یعنی سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے وہ انگریزی میں ہو رہی ہے، قومی اسمبلی میں تقریریں انگریزی میں ہو رہی ہیں. عام بندوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے سر مغربی تہذیب ہوتی کیا ہے، کہ ہم نے مغربی تہذیب اوڑھ لی ہے. اس کے بعد خاص بات غزہ کی بات ہوئی تو غزہ کے لیے چیف صاحب نے یہ بڑا دلچسپ، ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہمیں غزہ کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو چیف صاحب نے دنیا کی 5ویں بڑی فوج کے سربراہ، دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت، اس کے سربراہ نے فرمایا کہ ہمیں غزہ کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو ابھی ویڈیو ختم ہو تو آپ بھی دعا کریں اور جو ہے نا میں بھی دعا کرتا ہوں. اس کے بعد کہا گیا جی کہ محرومی کی بات، ایک گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ نے کہا، تو انہوں نے کہا محرومی کی باتیں سیاستدان کرتے ہیں، کہاں ہے محرومی؟ اب سر اس پہ کیا کہا جائے؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ 60% جائیں نہ دیکھیں پاکستان کو. محرومی کسے کہتے ہیں؟ غربت کسے کہتے ہیں؟ اس ٹھنڈ میں جن کے جوتے نہیں ہیں ان سے محرومی پوچھے نا سر. اندرونی سندھ جائیں، جنوبی پنجاب جائیں، KPK کے دور دراز علاقوں میں جائیں، اور سب سے بڑھ کر بلوچستان میں جائیں سر. وہاں ایسا ہے کہ جی یہ سیاستدان کہتے ہیں احساس محرومی کہیں پہ نہیں ہے. مان لیتے ہیں سر، نہ مانیں گے تو لترول تھی سی لتر مارسو، سردی زیادہ ہے تو لتر جڑا نا جھلڑنی ہونے، ٹھیک ہے کوئی محرومی نہیں ہے. اور آخری بات کہ جی وہ DHA، آپ DHA پہ تنقید کرتے ہیں اور آپ رہنا DHA چاہتے ہیں. سر یہ خواہش بھی نہ کریں لوگ، وہ DHA کو دیکھتے ہیں پھر اپنی لائف کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی یہاں پہ رہ لیتے. کہ جی آپ تنقید بھی کرتے ہیں اور آپ ادھر رہنے کا جو ہے نا شوق بھی پالتے ہیں. تو یہ بھی میرے ویورز آئندہ یہ بالکل آپ نے DHA میں رہنے کا خواب، یہ شوق جو ہے وہ نہیں پالنا. انہوں نے کہا یہ اپنے پیسوں کا بنایا گیا ہے لہذا آپ چپ رہیں. اس کے بعد جو خاص بات انہوں نے کی وہ انہوں نے کہا کہ جی سیاست کا جو مقصد ہے، سیاستدانوں کا جو مقصد ہے وہ پاور ہے. تو کیا ہو سر؟
سیاستدانوں کو منشور ہوتا ہے، پارٹی ہوتی ہے، اور مقصد ہوتا ہے کہ وہ پاور میں آئیں گے، اپنے منشور پر عمل کریں گے۔ ہم نے 3.5 سال میں عمران خان صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے 100% منشور پہ عمل نہیں کیا، لیکن وہ کوشش کر رہے تھے۔ وہ صحت کارڈ دے دیا تھا انہوں نے، وہ سیاحت پہ بات کر رہے تھے، وہ ماحولیاتی آلودگی پہ بات کر رہے تھے، وہ درخت لگانے پہ بات کر رہے تھے۔ تو مقصد پاور ہی ہوتا ہے۔ جو کیڈٹ کمیشن لیتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے کہ، یا اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف بنے گا، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ تو ڈائنامکس ہے سر سیاست کے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں اور آپ نے سیاستدانوں کے ساتھ کام کیا ہے، بالکل ٹھیک، اور آپ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو مطمئن نظر پاور ہے، تو ظاہر ہے سر پاور ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ یعنی اب میں کیا کر سکتا ہوں، یا عام بندہ کیا کر سکتا ہے؟ سیاستدان اتنے پاپڑ بیلتے ہیں، پارٹی بناتے ہیں، جلد سے لوگوں کی باتیں، لوگوں کی تنقید، لوگوں کی گالیاں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو پاور ملے۔ ہاں، پاور ملنے کے بعد اگر جو ہے نا وہ کوئی مے فیئر میں اپارٹمنٹ بنا لے، یا کوئی سرے محل بنا لے، کوئی بلاول ہاؤس بنا لے، کوئی اومنی گروپ بنا لے، کوئی چینی چور بن جائے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ وہ تو پھر آپ لوگ آپ کو زیادہ پتہ ہے ان باتوں کا۔ لیکن مطمئن نظر چاہے انگلینڈ ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، کوئی بھی ملک ہو، سیاستدانوں کو مطمئن نظر پاور ہوتا ہے کہ وہ پاور میں آئیں گے تو اپنے طریقے کے مطابق ملک کو ٹھیک کریں گے، اور اپنا جو ہے اس پہ منشور جو ہے نا وہ لاگو کریں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ جو ہے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں جو کہ چیف صاحب نے کی۔ اور آخری بات یہ کہ ہم سوال کرتے تھے تو جواب میں لگتا تھا کہ ہمیں ڈانٹ پڑ رہی ہے، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ مدت پوری کرنے دیں یا ملک توڑنے دیں۔ یہاں پہ جان کی امان پاتے ہوئے کہ جب یہ ملک ٹوٹا اس وقت حکمرانی کس کے پاس تھی سر؟ کوئی سیاستدان تھا یا فوجی تھا؟ یہ میرے ویورز نے کومنٹس میں لازمی لکھنا ہے کہ پاکستان جب ٹوٹا تو پاکستان پہ حکمرانی کون کر رہا تھا؟ یہ لازمی جو ہے کومنٹس میں ویورز نے لکھنا ہے۔ ہاں، ایک اور بات رہ گئی تھی کہ ایسی آئینی ترمیم ہونی چاہیے کہ 2 سال بعد، 2.5 سال بعد آپ کا نمائندہ کام نہیں کرتا تو اس کو ڈی سیٹ کر دیں۔ اب یہ مہذب دنیا میں تو نہیں ہے کہ جی 2.5 سال بعد اس کو ڈی سیٹ کر دیں، 2.5 سال تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، میرے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیے کریں۔ آپ لوگ لائک میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اتنی رپورٹس ہوتی ہیں نا چینل پہ، تو یہ آپ کے لائک اور کومنٹس میں صرف اپنا نام لکھ دیے کریں، وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یہ پھر اس کو بیلنس کرتے ہیں، آواز دبانے کی کوشش ہوتی رہتی ہے۔ اور یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں بھی آپ سے تعاون کی درخواست ہے۔ سبسکرپشن اور ویورشپ پہلے جنہوں نے کی ان کا بہت شکریہ، لیکن کام ہے اس کو بڑھائیں تاکہ حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔